یہاں پہ حرم کی جانب سے نقشے لگائے گئے ہیں کہ جب حسین بادشاہ کا قافلہ مکہ سے کربلا آیا اور اس کے بعد کربلا سے جب سجاد مولا کے ہمراہ سب کو قیدی بنا کے دمشق لے جایا گیا اور پھر دمشق سے شام سے واپس کربلا آئے اور کربلا سے پھر واپس مدینہ گئے۔ یہ سب سے پہلا نقشہ کہ جب حسین بادشاہ مکہ سے کربلا آئے تھے۔ یہ ساتھ ہی دوسرا نقشہ ہے کہ جب آل محمد کو یہاں سے قیدی بنا کے تو دمشق لے جایا گیا۔ یہ ان ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ قافلہ روکا گیا تھا، اور یہ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا دمشق میں پہنچا تھا، جیسا کہ یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر پہ دمشق میں جا کے قافلہ رکا تھا، جہاں پہ مولا سجاد کو اور مولا سجاد کے ساتھ جو پردے دار تھی ان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ سجاد مولا جو قافلے کو لے کے دمشق سے کربلا کی طرف آئے تھے، یہ اس چیز کا نقشہ ہے۔ یہ آخری نقشہ ہے کہ جب مولا سجاد جو ہے وہ قافلے کو کربلا سے لے کے مدینہ واپس گئے تھے۔ کبھی ہے تابوت امام سجاد کربلا میں برآمد کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جلوس اذان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیجین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ مومنین کرام، آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں، اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام کو جلد از جلد اذن زیارت کربلا عطا فرمائے۔ شب شہادت امام سجاد ہے، اور میں اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بین الحرمین میں موجود ہوں۔ سامنے حرم مولا حسین بادشاہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے حرم مولا عباس بادشاہ ہے۔ دونوں بادشاہوں کی بارگاہ میں امام سجاد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام کی جانب سے۔ آج اس امام کی شہادت کا دن ہے کہ جس کی امامت کی پہلی رات ہی شام غریباں تھی۔ وہ امام سجاد کے جو کربلا سے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ قید ہوئے، اور یہاں سے کوفہ سے شام امام نے قید ہو کے اپنی پھوپھی ماؤں بہنوں کے ساتھ سفر کیے۔ وہ امام جو 40 سال خون روتا رہا، امام نے یہاں سے کہاں کہاں سفر کیا تھا اس کی ایک نقشہ لگایا ہے حرم مولا حسین بادشاہ کی جانب سے۔ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہو کہ امام شام پہنچے تھے۔ حرم امام حسین بادشاہ ہے میرے سامنے، اور یہ حرم کے ساتھ ہی قلعہ زینویہ، یعنی وہ مقام جس مقام سے 10 محرم کو بی بی ثانیہ زہرا کھڑی ہو کے اپنے بھائی حسین کا، امام حسین بادشاہ کا مقتل گاہ میں آخری سجدہ دیکھتی رہی۔ اسی مقام پہ بی بی کھڑی تھی، اور حرم کے اندر ہی بالکل مرکز مولا حسین بادشاہ کے ساتھ مقتل گاہ امام حسین بادشاہ ہے۔ یہاں پہ حرم کی جانب سے نقشے لگائے گئے ہیں کہ جب حسین بادشاہ کا قافلہ مکہ سے کربلا آیا، اور اس کے بعد کربلا سے جب سجاد مولا کے ہمراہ سب کو قیدی بنا کے دمشق لے جایا گیا، اور پھر دمشق سے شام سے واپس کربلا آئے، اور کربلا سے پھر واپس مدینہ گئے۔ یہ ساری چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ حرم کی جانب سے لگائی گئی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس جگہ سے حسین بادشاہ گزرے۔ یہ سب سے پہلا نقشہ
کہ جب حسین بادشاہ مکہ سے کربلا آئے تھے، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ، اور مکہ سے یہ سارا رستہ، یہاں پہ یہ بلیک کلر کی لائن لگی ہے اور اوپر ریڈ ڈاٹ ہیں، یہ سارا رستہ جو ہے یہ یعنی ان رستوں سے ہوتے ہوئے حسین بادشاہ کا قافلہ کربلا پہنچا تھا۔ اور یہ ساتھ نیچے جو ریڈ ڈاٹ لگے ہیں، یہ اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کس کس جگہ پہ حسین بادشاہ نے اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ اپنا قافلہ روکا تھا۔ مکہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے چلتے، چونکہ ابھی جو سرحدیں بنی ہوئی ہیں، ابھی جو بارڈر بنے ہوئے ہیں، پہلے اس طرح نہیں تھے۔ پہلے عراق بھی کافی بڑا تھا، اس کے علاوہ جو سعودی عرب آج کل کہلایا جاتا ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑا ملک تھا۔ ہمارے یہ پاکستان، انڈیا وغیرہ یہ ابھی وجود میں نہیں تھے آئے، تو اس حساب سے انہوں نے نقشہ وغیرہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک ایک جگہ کا انہوں نے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ آخر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر پہ حسین بادشاہ کا قافلہ کربلا میں پہنچا تھا۔ یہ پہلا نقشہ کہ جب حسین بادشاہ مکہ سے کربلا کی طرف آئے تھے۔ اب یہ ساتھ ہی دوسرا نقشہ ہے کہ جب آل محمد کو یہاں سے قیدی بنا کے تو دمشق لے جایا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کربلا، اور کربلا سے چلتے چلتے یہ سب سے پہلا جو پڑاؤ ہوا تھا وہ ہوا تھا کوفہ میں، اور کوفہ کے بعد جو قافلہ روکا گیا سوق اسد، یعنی یہ سوق کہتے ہیں عربی میں بازار کو، بازار کے اندر جو ہے وہ امام سجاد کا قافلہ روکا گیا۔ اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ ان ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ قافلہ روکا گیا تھا، اور یہ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا دمشق میں پہنچا تھا، جیسا کہ یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ آخر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر پہ دمشق میں جا کے قافلہ رکا تھا، جہاں پہ مولا سجاد کو اور مولا سجاد کے ساتھ جو پردے دار تھی ان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آگے ایک نقشہ لگا ہوا ہے کہ جب قیدیں رہا ہوئیں تو سجاد مولا جو قافلے کو لے کے دمشق سے کربلا کی طرف آئے تھے، یہ اس چیز کا نقشہ ہے۔ یہ سب سے پہلے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دمشق ہے، اور دمشق سے قافلہ چلتا چلتا یہاں کربلا میں آیا تھا۔ یہ آخر پہ کربلا ہے، یہاں پہ اتنی تفصیل سے انہوں نے نہیں لکھا ہوا کہ کہاں کہاں قافلہ رکا تھا، لیکن انہوں نے ایک نقشہ وغیرہ بنا کے دیا ہے کہ اسی رستے سے چلتا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آخری نقشہ ہے کہ جب مولا سجاد جو ہے وہ قافلے کو کربلا سے لے کے مدینہ واپس گئے تھے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا سے چلے قادسیہ، ویسا، اور آگے باقی سارے شہر، یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشانیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، اور انہی رستوں سے ہوتے ہوئے سجاد مولا جو ہے یہ آخر پہ مدینہ میں پہنچے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے مصادر بھی لکھی ہیں کہ کس جگہ سے یہ نقشہ وغیرہ لیا گیا۔ ہماری اردو زبان میں ایسے کہہ لیں کہ جسے حوالہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی مصادر وغیرہ لکھے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں باقاعدہ حرم مولا حسین بادشاہ کی جانب سے لگائی گئی ہیں، عتبۃ الحسینیہ کی جانب سے یہ ساری چیزیں لگائی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ویریفائی کر کے ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہی یہ ایک نقشہ بنایا ہوگا اور مومنین کے لیے یہاں پہ لگایا ہوگا، تاکہ مومنین کو پتہ چل سکے کہ کس کس جگہ سے سجاد مولا
کربلا سے قید ہو کے شام گئے اور کن رستوں سے شام کے بعد کربلا واپس آئے اور کربلا سے مدینہ گئے۔ کربلا میں جلوس ازاں امام سجاد کی شہادت کے حوالے سے وہ آنے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ یہ سامنے مولا کے تابوت کی شبیہ ہے تابوت امام سجاد کربلا میں برآمد کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ جلوس ازاں، یعنی جس طرح عراق میں عقیدہ ماتم ہوتا ہے، جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب قبلہ مولا عباس کے مناظر ہیں۔ اور کچھ جو جلوس ہیں وہ ابھی بین الحرمین میں داخل ہوئے ہیں، یہ جلوس بھی اسی طرح چلتے ہوئے بین الحرمین میں داخل ہوگا اور یہاں سے حسین بادشاہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور مولا حسین بادشاہ کو امام سجاد کا پرسہ پیش کریں گے۔ کربلا کے مناظر ہیں، شب شہادت امام سجاد ہے۔ آپ تمام کی جانب سے نائب پرسہ ہوں، آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں، مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں، مولا عباس بادشاہ کی بارگاہ میں شہادت امام سجاد کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ تمام کو بھی جلد از جلد اتنے زیارت کربلا عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔